تین بدقسمت عورتوں کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں جو بدقسمت ہوتی ہیں اور جن سے نکاح کرنے کے بعد جو شوہر ہوتا ہے، جو آدمی ہوتا ہے، وہ بھی بدقسمت ہو جاتا ہے اور اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورتوں سے شادی کرنے سے بھی بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی عورت کے اندر یہ تین کوالٹیز ہیں تو یہ یعنی کہ تین خامیاں ہیں، تو ان کو ان غلطیوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور ان غلطیوں سے اس عورت کو سدھار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی لڑکی کی شادی ہو کر آتی ہے تو اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، اس کے گھر میں شوہر کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے یا گھر میں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، تو ساس سسر اور شوہر اور لڑکے کی شوہر کی بہنیں وہ سارا کا سارا تانا اٹھا کے اپنی یعنی کہ جو بہو ہوتی ہے نا اس کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے، جب سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ شاید جب سے ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، وہ شوہر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، جب سے ہمارا گھر برباد ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ چیزیں تلاش کریں کہ کہیں یہ غلطیاں آپ کی بیوی تو نہیں کرتی ہے، کہیں یہ کمیاں آپ کی بیوی کے اندر تو نہیں ہیں۔ اگر ایسی کوئی معاملہ ہے تو وہ بدقسمت عورت ہوتی ہے، تو واقعی اس کو چاہیے کہ ایسی کمیوں سے خود کو بچائے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے۔ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو چیز ثابت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شادی کرو تو تین چیزیں لڑکی کے اندر دیکھ لو: اچھا کردار، اور اس کا یعنی کہ کفو اور غیر کفو والا جو مسئلہ ہے کہ برابری ہے یا نہیں ہے، اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مالداری، خوبصورتی اور دینداری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ مالداری دیکھو، نہ اس کا حسن و جمال دیکھو، بلکہ تم اس کی دینداری دیکھا کرو۔ اگر لڑکی دیندار ہے، نماز روزے کی پابند ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی ہے، شریعت کو جانتی ہے، شریعت کے حساب سے زندگی بسر کرتی ہے، تو چونکہ جو عورتیں پہلے سے شریعت کے دائرے میں ہوتی ہیں نا، تو بعد تک پھر وہ دائرے شریعت میں رہتی ہیں، پھر وہ پورے گھر کے ماحول کو تو بدل سکتی ہیں، شریعت میں لا سکتی ہیں، لیکن خود جلدی شریعت سے وہ باہر نہیں جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پرموٹ کیا ہے وہ فرمایا ہے کہ تم دینداری دیکھا کرو۔ تو ہم یہ تو دیکھتے نہیں ہیں، شادی سے پہلے ہم لڑکیاں جو ہوتی ہیں ماڈرن پسند کرتے ہیں کہ وہ ماڈرن ٹائپ کی لڑکیاں ہمیں پسند ہوتی ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ولیہ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بس یہ ہماری جو بیوی ہو نا، یہ تہجد بھی قضا نہ کرے اور خود چاہے جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن بیوی کے لیے شوہر کے تھاٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز بھی قضا نہ کرے، خود کتنے بھی باہر آنکھ مٹک کے کرتا رہے، بیوی کے بارے میں یہی اس کی خواہش ہوگی کہ نہ یہ کسی کو دیکھنے پائے اور نہ ہماری بیوی کسی کو دیکھے۔ تو جب آپ پرہیزگار نیک بنیں گے نا، تو آپ کے عمل سے جو بیوی کے اوپر اثر پڑے گا، وہ اثر آپ کی زبان سے نہیں پڑے گا، وہ اثر آپ کی تبلیغ سے نہیں پڑے گا، وہ اثر بیوی کے اوپر آپ کے ڈانٹ ڈپٹنے سے نہیں پڑے گا۔ تو آپ خود اپنے آپ کو چینج کریں۔ جب خود آپ شریعت کے دائرے میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کے بعد بیوی اور بچے سارے لوگ پھر آپ کے کنٹرول میں اور دائرے شریعت میں ہوں گے۔ تو بہرحال تین کوالٹی ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوش قسمت عورتوں کی جو پہچان حدیث کے تعلق سے حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی وہ لڑکی جس کی منگنی میں کم خرچہ ہوا ہو۔ آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر منگنی کسی کی آسانی سے ہو جائے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی بڑی آسانی سے نپٹ گیا، ارے مزے ہی نہیں آیا۔ آپ کو مزے کی فکر ہوتی ہے اور وہاں بیچارے باپ کا، ایک مزدور آدمی کا کتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز وہ خوش قسمت عورت ہے جس کی منگنی میں کم خرچ ہوا ہو۔ دوسری نشانی جس کی شادی پر کم خرچ ہوا ہو۔ تیسری نشانی کہ وہ عورت دیندار ہو۔ جب یہ تین کوالٹی جس عورت کے اندر ہوتی ہیں، وہ عورت بہت زیادہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت دیندار نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے تمام چیزوں سے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے، تاکہ وہ ایسی قسمت والی بنے۔ جب وہ دیندار بنے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، جس کا فائدہ اس عورت کو بھی ہوگا، اس کے بچوں کو بھی ہوگا اور اس کے شوہر کو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو
آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔